زندگی میں ہم سب ایک دوسرے سے چیز منگواتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور واپس کرنا بھول جاتے ہیں، اور کئی بار تو ہم جان بوجھ کے کسی کو چیز واپس نہیں کرتے، لیکن ہم سب یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سب نے مرنا ہے اور موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایسے ہی ایک بزرگ کی سچی کہانی آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، جنہیں ایک سوئی کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس عالم کے انتقال کے بعد ان کے کسی شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا کہ برہنہ جسم کے ساتھ ایک چٹیل میدان میں دوپہر کی سخت گرمی سے بے چین اور پریشان ہو کر ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، بے قرار اور بے چین ہیں۔ اس شاگرد نے ان سے پوچھا کہ حضرت، آپ تو ساری زندگی اطاعت و عبادات اور خدمت دین میں گزاری، مخلوق کی اصلاح اور تربیت میں گزاری۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ کیا ان میں سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن اعمال صالحہ کی توفیق دی تھی وہ سب قبول ہو گئے ہیں، لیکن جس عذاب میں میں مبتلا ہوں وہ ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ شاگرد نے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے جواب دیا کہ انتقال سے چند روز پہلے میں اپنا کپڑا سینے کے لیے اپنے ایک پڑوسی سے سوئی مانگ لایا تھا، اور پھر کپڑا سی کر سوئی الماری میں رکھ دی اور واپس کرنا یاد نہیں رہا، اور اس کے بعد میرا انتقال ہو گیا۔ اب یہ عذاب جو تم دیکھ رہے ہو اس ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم صبح بیدار ہو کر میرے گھر جانا اور گھر والوں سے کہنا کہ الماری میں فلاں جگہ پر وہ سوئی رکھی ہوئی ہے، وہ تم لے کر میرے فلاں پڑوسی کو پہنچا دینا تاکہ مجھ سے یہ عذاب دور ہو جائے۔ چنانچہ وہ شاگرد صبح اٹھ کر سیدھا استاد کے گھر پہنچے اور کہا، فلاں الماری میں فلاں جگہ پر سوئی رکھی ہوئی ہے۔ گھر والوں نے دیکھا تو بتایا کہ ہاں رکھی ہوئی ہے۔ اس شاگرد نے پوچھا کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ کس کی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، مرحوم فلاں پڑوسی سے لائے تھے، اور ہم نے سوچا کہ ذرا آنے جانے والوں کا سلسلہ ختم ہو تو یہ سوئی ان کو واپس کر دیں گے۔ شاگرد نے بتایا کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اس سوئی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہیں، اس لیے وہ سوئی تم مجھے دے دو تاکہ میں جلدی سے ان کو واپس کر دوں اور اس کی طرف سے تاخیر کی بھی معافی مانگ لوں۔ چنانچہ شاگرد نے وہ سوئی لے کر پڑوسی کو واپس دے دی اور اس کو بتایا کہ حضرت کو اس سوئی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ وہ پڑوسی بھی یہ سن کر رونے لگا کہ کتنی معمولی سی چیز کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، میں نے اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیا، یا اللہ آپ بھی اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دیں اور ان کا عذاب دور فرما دیں۔ وہ شاگرد کہتے ہیں کہ جب رات کو میں سویا تو پھر دوبارہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا، لیکن اب وہ منظر کچھ اور تھا۔ اب حضرت ایک خوبصورت اور سرسبز شاداب باغ کے بیچوں بیچ ایک مسہری پر آرام فرما رہے ہیں۔ چاروں طرف خدام موجود ہیں، پھلوں اور پھولوں کے درخت لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ میں نے قریب جا کر ان کو سلام کیا اور پوچھا، کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس وقت تم نے پڑوسی کو سوئی پہنچائی اور اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، بس اسی لیے میرا عذاب ٹل گیا، اور جو نعمتیں تم دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کی خدمت کی جو توفیق عطا فرمائی تھی، اس کا صلہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔